السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الامام الاعظم رحمہ اللہ فی کتابہ الوصیہ ثم نقر بان تقدیر الخیر والشر کلہ من اللہ تعالی لقولہ تعالی قل کل من عند اللہ۔ تو دیکھو یہاں پر جو مکمل یہ بحث ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت ہی یعنی تمام چیزوں کا خالق ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت وہ ازل سے عالم ہے۔ تو جب ازل سے وہ عالم ہے تو ابد تک وہ عالم ہے، اور تمام چیزوں کی تقدیر اور تمام چیزوں کا فیصلہ وہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، تو تمام چیزوں کی حقیقت ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے اپنی کتاب وصیت میں فرمایا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بأن تقدیر الخیر والشر کلہ، کہ تمام یعنی خیر و شر کی تقدیر جو ہے تمام کو مقدر کرنا وہ من جانب اللہ ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قل اے حبیب تم فرماؤ سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ومن زعم ان تقدیر الخیر والشر من عند غیر اللہ، اور جو یہ یعنی عقیدہ رکھے کہ خیر و شر کی تقدیر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہے، کانا کافرا باللہ، تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ وبطل توحیدہ، اور اس کی توحید باطل ہے، لو کانا لہ التوحید، اگرچہ اس کے لیے دعوے توحید ہو، یعنی دعوے توحید اگرچہ کرتا ہو لیکن اس کی توحید باطل ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ وقد قال اللہ تعالی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو اب سب چیزوں کا وجود وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب یعنی اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا یعنی ارادہ فرمائے تو کن فرماتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ورد فخر الاسلام فی اصولہ قول من قال المراد بهذا القول سرعۃ الایجاد والتحقیق ما ارادہ، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فخر الاسلام بزدوی نے اپنے اصول میں ان لوگوں کے قول کو رد کر دیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس قول سے مراد جو ہے وہ سرعت ایجاد ہے، اور اللہ نے جو ارادہ کیا ہے اس کو ثابت کرنا ہے، اپنے ارادے کو ثابت کرنا یعنی، اور جو ہے سرعت ایجاد سے کنایا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے نا تو ان کا رد کر دیا کہ نہیں، یہ کن فیکون اللہ فرماتا ہے تو یہ کن اس کی صفت کلام کا نام ہے، تو صفت کلام کو ثابت کریں گے۔ حیث افاد ان ھذا عندنا محمول علی انہ ارید به التکلم بهذه الکلمۃ علی الحقیقۃ لا علی المجاز عن سرعت الایجاد۔ فرماتے ہیں کیونکہ فخر الاسلام بزدوی کا کلام اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ کلمہ ہمارے نزدیک محمول ہے اس بات پر کہ اس سے تکلم یعنی اس کلمے کے ذریعے تکلم مراد ہے حقیقت میں، تو حقیقتاً تکلم مراد ہے، یہ اللہ رب العزت کا جو ہے کلام ہے، صفت کلام مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجازاً تکلم یعنی مجاز یہ سرعت ایجاز سے مجاز ہو، مجاز پر محمول ہو، بل ہوا کلام وارد علی حقیقتہ من غیر تشبیہ ولا تعطیل فی نعتہ۔ فرماتے ہیں بلکہ یہ کن جو ہے یہ ایسا کلام ہے کہ جو اپنے حقیقی معنی پر وارد ہے، یعنی اس میں کسی کو تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفت میں کسی کو تشبیہ نہیں ہے، اور اس کی صفت میں جو ہے وہ تعطیل نہیں ہے، یعنی اس کی صفت کو معطل کرنا نہیں ہے کہ اللہ کی صفت کلام کو نہ مانو۔ اور یوں ہی اس بات کو شمس الائمہ سرخسی نے اپنے اصول میں ذکر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ ان ذالک القول مجاز عن التکوین، کہ یہ قول کن جو ہے کن یہ تکوین سے مجاز ہے، یعنی مجازن یہاں تکوین مراد ہے۔ تو ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا یعنی کہ امل کتاب رہی کتاب فقولہ تعالی، تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ قرآن میں دیکھو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان تقوم السماء والارض، کہ زمین اور آسمان قائم ہے اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ یہاں بھی امر سے مراد کیا ہے کہ فل مراد و حقیقت و ہذہ الکلمہ، تو ہمارے نزدیک مراد اس کلمے کی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس سے قائم ہے، سب کلمہ امر سے قائم ہے۔ لا ان یکون مجازا عن التکوین، ایسا نہیں ہے کہ یہاں مجازاً تکوین مراد ہو جیسے کہ بعض لوگوں نے یعنی کہ ابو منصور ماتوریدی اور اکثر مفسرین نے گمان کیا ہے،
تو یہ ثابت کر دیا کہ بے امری ہی میں امر ہو یا کن فیکون میں کن ہو، مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے حقیقت میں۔ تو ایک کلمہ حقیقی معنی پر محمول ہے، ایسا نہیں کہ سرعت ایجاز سے کنایہ ہو، نہ ایسا ہے کہ مجازاً تکوین مراد ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّا نَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ غَيْرُ مُحْدَثٍ وَلَا مَخْلُوقٍ۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّا نَسْتَدِلُّ بِهِ، کیونکہ ہم اس کن سے استدلال اس بات پر کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ نہ حادث ہے نہ مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کا کلام تمام حوادث سے پہلے ہے، سابق علی المحدثات اجمعا، تمام حوادث سے پہلے ہے۔ وحرف فاء للتعقیب، وہ فرماتے ہیں کہ حرف فا جو ہے وہ تعقیب کے لیے ہیں فیکون میں، تو اللہ کے قول فیکون میں حرف فا تعقیب کے لیے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کن فرماتا ہے، یعنی اس کے کلام فرمانا ہوتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو تعقیب ہو تو گئی۔ والمعنی مطلب یہ ہے فیحدث الشیء بعد الامر بقولہ کن، تو اللہ رب العزت کے کن کے امر کے بعد چیز جو ہے شے وجود میں آ جاتی ہے، وہوا کلامہ النفس القدیم۔ تو اشاعرہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ کن جو ہے وہ اللہ کا کلام نفسی ہے، وہ ثابت ہو جائے گا یہاں کہ کن جو ہے وہ اللہ کا کلام نفسی ہے، مجازن یہاں تکوین مراد نہیں ہے اور نہ سرعت ایجاز سے یہ کنایا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یعنی پیچھے یہ بتایا کہ تمام اشیاء کا وجود جو ہے وہ صفت تکوین سے ہے، اور اس صفت تکوین کی تعبیر یہاں لفظ کن سے کی گئی ہے، تو یہاں اشاعرہ کا ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ کن کہ جو اللہ کا کلام نفسی قدیم ہے اور اس کی جو ہے صفت قدسی ہے، فتحقق انہ سبحانہ خلق الاشیاء، فرماتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا خلق فرمایا ہے، لا من شیء حادث سابق علیہا، تو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا خلق فرمایا کسی چیز کی وجہ سے نہیں کہ جو حادث ہو اور تمام چیزوں سے پہلے ہو، یعنی لا ولا من آلۃ وعدۃ وأہبۃ حاصلۃ لدیہا، اور اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا خلق کسی آلے سے یا کسی تیار کی ہوئی چیز سے یا کسی سامان سے جو ہے نہیں فرمایا، جو یعنی حاصلۃ لدیہا کہ جو تمام حوادث کے وقت جو ہے وہ حاصل ہو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَهُوَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ أَوْجَدَهَا بِأَمْرٍ کُن، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا وجود فرمایا ہے بغیر کسی حادث چیز کے، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ کلمہ کن سے تو فرمایا، تو ہم کہیں گے کلمہ کن حادث کب ہے، وہ تو اس کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ بات کہ تمام چیزوں کا خلق اللہ رب العزت نے بغیر کسی آلے اور بغیر کسی حادث چیز کے فرمایا، یہ بات ایسی ہے کہ یہ بات منافی نہیں ہے اس کے کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو وجود وہ امر کن سے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الشَّيْءِ، کیونکہ وہ شے کے تحت داخل ہی نہیں ہے، یعنی ممکن تو حادث تھوڑی ہے یہ، تو اللہ خالق کل شے اس میں داخل ہی نہیں ہے۔ وَكَلَامُهُ سُبْحَانَهُ، اور کلمہ کن تو یہ اللہ کا کلام ہے جو نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ ثم فی تحقیق الاشیاء کما ہوا مشاہد فی الارض والسماء رد علی السوفسطائیہ ومن تبعہم من اہل الاہواء، فرماتے ہیں پھر تمام چیزوں کو ثابت کرنے میں کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو یعنی جو ہے وجود دیا ہے، اس کا مطلب تمام چیزوں کا وجود ثابت ہے، تو سوفسطائیہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ یعنی اشیاء کی حقیقت ثابت نہیں ہے، تو جو حقیقت کے منکر ہیں ان کا رد ہو گیا، اپنے اعتقاد کے مطابق ٹھہراتے ہیں یا لا ادری کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اشیاء کے ثبوت میں جیسے کہ تمام اشیاء کا ثبوت زمین و آسمان میں دکھائی دے رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کے تحقق میں سوفسطائیہ اور ان کے متبعین خواہش پرستوں کا رد ہے، کیونکہ انہوں نے اشیاء کی حقیقتوں کا یعنی انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہا اوہام و خیالات کالاحلام، کہ یہ خواب کی طرح وہم و خیالات ہیں، وَيَقْرُبُ مِنْهُ الْوُجُودِيَّةُ الْإِلْحَادِيَّةُ وَالْحُلُولِيَّةُ وَأَمْثَالُهُم مِّن جَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ، فرماتے ہیں اور اس یعنی سوفسطائیہ جو مذہب ہے اس کے قریب قریب جو ہے وجودیہ اور وجودیہ الحادیہ یعنی فرقہ ہے، اور حلولیہ
اور ان جیسے جو جاہل صوفیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وجودیہ الہادیہ جو فرقہ ہے، تو وہ وجودیہ الہادیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ کسی کا وجود نہیں ہے، اور حلولیہ فرقہ کہتا ہے کہ تمام چیزوں کا حلول وہ اللہ کی ذات میں ہے، ٹھیک ہے۔ حلولیہ فرقہ ان جیسے جو جاہل صوفیہ ہیں۔ فرماتے ہیں ولا یکون فی الدنیا ولا فی الآخرہ شیء ای موجود حادث فی الاحوال جمیعها الا بمشیئته وعلمه وقضائه وقدره وکتبه فی اللوح المحفوظ۔ فرماتے ہیں کہ اور دنیا و آخرت میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، یعنی تمام حالتوں میں جو حادث اور موجود ہو، تمام حالتوں میں کوئی شے حادث اور موجود نہیں ہے مگر وہ اللہ رب العزت کی مشیت سے ہے، جو ای مقروناً بارادتہ، یعنی اللہ رب العزت کے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کے علم سے ہے اور اس کے قضا سے ہے۔ قضا کا مطلب ای حکم ہی و امر ہی، یعنی اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے جو ہے امر سے ہے، وقدر ہی، اللہ رب العزت کے مقدر کر دینے سے ہے، بقدرن، یعنی اللہ رب العزت کے اس مقدار کے ساتھ مقدر کرنے سے ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے متعین فرما دیا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا، ایسے ہوگا، تو اللہ رب العزت کے متعین مقدار کے ساتھ یعنی متعین کر دینے سے ہے، وکتب بھی، اور اللہ رب العزت کے لوح محفوظ میں لکھ دینے سے ہے۔ تو کتب جو ہے بفتح الکاف، کاف کا فتح، و سکون التا، تا کا سکون ہے، و کتابتی ہی، یعنی تو اللہ رب العزت کے لوح محفوظ میں لکھ دینے سے ہے، ای قبل ظہور امر ہی، یعنی ان کا معاملہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ وَأَغْرَبَ شَارِحٌ حَيْثُ قَالَ وَكَتْبِهِ عَطْفٌ، یعنی عطف و تفسیر لقدرہ، اور فرماتے ہیں کہ شارح نے یعنی عجیب بات کی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کتبہ یا عطف تفسیر ہے قدر کا، وقدرہ وکتبہ، تو قدر کا عطف تفسیر جو ہے نا وکتبہ کو مانا کہ یہاں پر عطف جو ہو رہا ہے یہ گویا کہ اس کی تفسیر ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہے اور اس کو جو ہے لوح محفوظ میں جو ہے لکھ دینے سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کتبہ کا مطلب یہ ہے لوح محفوظ میں لکھ دینا، اور قدری کا مطلب یہ ہے کہ مقدر کر دینا، تو عطف تفسیری نہیں ہے یہ۔ وجہ الغرابت، اور غرابت کی وجہ یہ ہے کہ ان ثبوت تقدیرہ و تقریرہ مقدم علی تحریرہ و تصویرہ، تو یعنی غرابت، یعنی شاعر نے جو عجیب اور غریب بات کی ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تقدیر الگ ہے اور جو ہے کتابت الگ ہے، کیونکہ تقدیر مقدر کرنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ تو یعنی قدم کے ساتھ موصوف ہے، اور جو کتابت لکھ دینا ہے تو یہ قلم کا لکھنا تھا لوح محفوظ میں، یہ حادث ہے، تو اس لیے عطف تفسیر تو تب ہوتا جب قدری اور کتبی دونوں ایک ہوتے ہیں، حالانکہ تقدیر جو قدری ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور کتبی جو ہے وہ قلم کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں کہ غرابت کی وجہ یہ ہے کہ ان ثبوت تقدیرہ، کہ اللہ رب العزت کی تقدیر کا اور اس کے مقرر کرنے کا ثبوت یہ مقدم ہے، یعنی اس کے تحریر کر دینے اور اس کے جو ہے اس کے تصویر پر مقدم ہے، یعنی کیونکہ تقدیر یہ منعوت کی صفت ہے کہ جو منعوت قدم کے ساتھ موصوف ہے، تو قدم کے ساتھ جو موصوف اللہ کی ذات ہے اس کی صفت تقدیر ہے، اور کتابت تو یہ حادث ہے قلم کے، یعنی قلم کے وجود دیے جانے کے بعد کتابت بھی جو ہے بعد میں وجود میں آئی ہے، تو قلم کا یہ فعل ہے۔ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، لیکن اللہ رب العزت نے یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے بالوصف، تو یعنی بطور بے اعتبار وصف لکھا ہے، لا بالحکم، بے اعتبار حکم نہ لکھا، اگر بے اعتبار حکم لکھ دیا جاتا تو تمام چیزیں اسی وقت جو ہے وجود میں آ جاتی۔ فرماتے ہیں کہ ہاں ای کتب اللہ فی حق کل شیء بانہ سیکون کذا کذا، تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کے حق میں یعنی یہ لکھا ہے کہ عن قریب وہ اس طرح ہوگے، لم یکتب بانہ لیکن کذا و کذا، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اس طرح ہو جائے، یعنی تو یہ بطور حکم نہ لکھا ورنہ تو وہ اسی وقت ہو جاتی۔ وتوضیحہ، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان وقت الکتابت لم تکن الاشیاء موجودتاً،
کہ لکھنے کے وقت تمام چیزیں موجود نہیں تھیں، فَكَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ عَلَى وَجْهِ الْوَصْفِ، تو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں بے اعتبار وصف یہ لکھ دیا کہ سَتَكُونُ الْأَشْيَاءُ عَلَى وَفْقِ الْقَضَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ الْأَمْرِ، کہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی قضا کے موافق ہوں گی، یعنی امر کے طریقے پر نہیں کہ وہ ہو جائے، تو اس بات کے امر کے طور پر نہیں کہ وہ ہو جائے ورنہ تو اسی وقت ہو جاتی، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِيَكُنْ، اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کا کہنا لیکن ہوتا کہ وہ ہو جائیں، لَكَانَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ حِينَئِذٍ، تو تمام چیزوں کا وجود اسی وقت ہو جاتا، لِعَدَمِ تَصَوُّرِ تخلف المخلوق عن الامر الایجاد للخالق، کیونکہ خالق کا جو امر ایجادی ہے، جس امر سے اللہ وجود دیتا ہے، اللہ جو ہے امر فرمائے اور مخلوق کا وجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، برا کہ لعدم تصور تخلف المخلوق، تو بتانے کیونکہ یہ متصور ہو ہی نہیں سکتا کہ مخلوق جو ہے وجود میں نہ آئے، یعنی اور اللہ خالق کا امر ایجادی ہو جائے، تو خالق کے امر ایجادی سے مخلوق کا تخلف ہو جائے، یہ متصور نہیں۔ وقال الامام الاعظم فی کتابہ الوصیہ، اور امام اعظم نے اپنی کتاب وصیت میں فرمایا کہ نقر بان اللہ تعالی امر القلم بان یکتب، کہ اللہ، ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے، وفی نسخۃ، اور ایک نسخے میں ہے بان بیان اکتب، ایک نسخے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی اس بات کا حکم دیا کہ تو لکھ، فقال القلم، تو قلم بولا ماذا اکتب یا رب، اے پروردگار کیا لکھوں، فقال اللہ تعالی اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لکھ وہ سب چیزیں کہ جو قیامت تک ہونے والی ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کل شیء فعلوہ فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر، کہ ہر چیز کے جس کو انہوں نے کیا یہ تمام جو ہے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، اب صحیفوں میں یا لوح محفوظ میں، اور ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ یعنی لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الحدیث مقتبس من القرآن لأنه صلی اللہ علیہ وسلم کان فی معرض التبیان، تو فرماتے ہیں کل شیء فعلوہ فی الزبر، کہ ہر چیز جو بھی انہوں نے کی ہے وہ تمام صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا کام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر ہی تو حضور نے کی ہے، اس آیت کو بیان کیا ہے، کیونکہ حضور جو ہیں وہ بیان کرنے کے لیے آئے قرآن کو، تو حدیث کا اقتباس جو ہے وہ قرآن سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ بیان کرنے کا تھا، معرض طبیان میں تھے حضور، ٹھیک ہے، حضور کا منصب جو ہے وہ بیان کرنے کا۔ ومجمل الامر ان القدر وهو ما يقع من العبد المقدر فی الازل من خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ، ٹھیک ہے، کائن منہ سبحانہ وتعالی بخلقہ وارادتہ ما شاء کان وما لا فلا، فرماتے ہیں اور تمام معاملے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان القدر، کہ تقدیر جو اللہ کی تقدیر ہے وہ یہ ہے کہ، تو فرماتے ہیں کہ تقدیر یہ ہے کہ ما یقع من العبد المقدر فی الازل، کہ بندے کے لیے جو ازل میں مقدر ہو گیا ہے، اچھا برا یا یعنی میٹھا یا کڑوا، تو وہ بندے کے لیے ہوگا، یعنی کائن منہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا وہ، تو بندے کے لیے جو ازل میں مقدر ہو چکا ہے خیر و شر یا یعنی میٹھا کڑوا، وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوگا بخلقہ و ارادتہ، لیکن اللہ کے خلق اور ارادے سے ہوگا، جب وہ چاہے ہوگا، وما لا فلا، اور جب وہ نہ چاہے تو نہ ہوگا۔ والقضاء والقدر المراد باحدہما الحکم الاجمالی وبالآخر التفصیلی، فرماتے ہیں کہ اور قضاء و قدر، فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر اور اللہ کی مشیت یہ صفات ازلیہ ہیں بغیر کیفیت کے، تو اب ہر ایک کی تفصیل کرتے ہیں کہ قضاء و قدر کیا ہے، تو قضاء سے مراد جو ہے وہ حکم اجمالی ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو لوح محفوظ میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے اجمالی طور پر، تو یہ قضاء ہے، پھر اس شے کا وجود آتا ہے تو وہ چیز جو ہے معرض وجود میں اسی کے مطابق ہوتی ہے جو لکھا ہوا ہے، تو یہ قدر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سے مراد حکم اجمالی ہے اور دوسرے سے مراد جو ہے تفصیلی ہے۔ واما قول المعتزلہ، رہا معتزلہ کا یہ کہنا کہ لو کان الکفر بقضاء اللہ تعالی لوجب الرضا بہ لان الرضا بالقضاء واجب،
تو معتزلہ کا یہ کہنا کہ کفر جو ہے اگر اللہ کی قضا سے ہو تو پھر قضا پر راضی رہنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو اب کفر پر بھی راضی رہنا جو ہے یہ واجب ہو جائے گا اب، یعنی اور کفر پر راضی رہنا یہ جو ہے خود کفر ہے، ٹھیک ہے، تو ثابت ہو گیا کہ کفر اللہ کی قضا سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کفر اللہ کی رضا سے نہیں ہوا کہ بندے کے تمام افعال اللہ کی قضا سے نہیں ہوئے، نہیں ثابت کرنا ہے کہ تو وہ بندے کے افعال اختیاریہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، بندہ خود خالق ہے۔ تو کفر جو ہے وہ اگر اللہ کی قضا سے ہوتا تو قضا پر تو رضا واجب ہے، تو کفر پر رضا واجب ہو جاتی، حالانکہ کفر پر راضی ہونا تو خود کفر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کفر پر تو راضی ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو یعنی تمام چیزیں اللہ کی قضا سے ہیں، لیکن کفر یہ قضا نہیں ہے نا، اللہ رب العزت جب کفر پر فیصلہ فرما دیتا ہے تو کفر تو پھر مقضی ہو گیا، اس میں مفعول بن گیا جس پر فیصلہ فرما دیا گیا ہو، تو کفر یہ مقضی ہے، قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو قضا پر راضی رہنا واجب ہے، مقضی پر نہیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ کہنا کہ اگر کفر یہ قضاء الہی سے ہو تو اس پر راضی رہنا واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ قضا پر رضا واجب ہے، اور لازم باطل ہے جو لازم آ رہا ہے کہ یعنی اس پر راضی ہونا قضا یعنی کفر پر راضی ہونا واجب ہو، یہ لازم باطل ہے، اس لیے کہ کفر پر راضی رہنا خود کفر ہے۔ فثبت ان الکفر لیس بقضاء اللہ، تو ثابت ہوا کہ کفر قضاء الہی سے نہیں، تو بندوں کے تمام افعال قضاء الہی سے نہیں، علی ما ذهب الیہ اہل السنہ، جیسا کہ یعنی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ تمام اللہ کی قضا سے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا۔ فمدفوع، تو معتزلہ کا یہ کہنا فمدفوع یہ خبر ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ دفع ہو جائے گا اس بات سے کہ بأن الکفر مقضی، کہ کفر جو ہے وہ مقضی ہے، اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے، لا قضاء، وہ خود فیصلہ نہیں ہے، قضا نہیں ہے، والرضا انما یجب بالقضاء دون المقضی، اور قضا پر راضی رہنا واجب ہے نہ کہ مقضی پر۔ اور توضیحہ، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان الکفر لہ نسبۃ الیہ، تو معتزلہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ قبائح کی نسبت وہ اللہ کی طرف نہیں کرتے، بری چیزوں کی نسبت، اس لیے کہتے ہیں کفر جو ہے وہ اللہ کی قضا سے نہیں ہوگا بلکہ بندے کا اپنا فعل ہے، تو ہم کہیں گے تو کفر کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ بے اعتبار خلق ہوتی ہے، اور بندے کی نسبت بے اعتبار کسب ہوتی ہے، تو یعنی بندہ کسب کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ اس کے لیے نسبت قبیح ہوگی نا، بے اعتبار خلق نسبت ہو وہ قبیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب خلق کفر جو ہے قبیح نہیں ہے بلکہ کسب کفر قبیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی توضیح یہ ہے کہ ان الکفر لہ نسبۃ الیہ سبحانہ، کہ کفر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، وہی کونہ یعنی وہی کونہ خلقہ علی مقتضی حکمتہ، اور فرماتے ہیں وہی کونہ خلقہ علی مقتضی حکمتہ، اور کفر کی نسبت اللہ کی طرف ہی یہ نسبت یہ ہے کہ کونہ خلقہ، کہ یعنی اللہ رب العزت کفر کا خالق ہے اپنی حکمت کے مقتضی کے اعتبار سے، ولا اعتراض علیہ فی مشیتہ، اور اللہ کے مشیت میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، فإنہ مالک الملک یتصرف فیہ کیف یشاء، کیونکہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا مالک ہے، اس میں جیسا چاہے تصرف فرمائے، لا یتضرر بشیء، اسے کسی چیز سے ضرر کا اندیشہ نہیں، جیسا کہ اس سے کسی چیز سے جو ہے وہ انتفاع کی امید نہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے کسی نفع نقصان کی جو ہے وہ اندیشہ نہیں، وَلَهُ نِسْبَةٌ أُخْرَى إِلَى الْمُكَلَّفِ، اور کفر کی ایک نسبت وہ مکلف بندے کی طرف ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ وقوعہ صفت اللہ بکسبہ و اختیاری، وہ یہ ہے کہ کفر کا بندے کی صفت بن کے واقع ہونا اس کے کسب و اختیار سے، والاعتراض واقع علیہ فی فعلہ، تو اب یہاں اعتراض بندے پر واقع ہوگا اس کے فعل میں، کیونکہ اس نے کسب کیا ہے، یہ کیونکہ قبیح ہے، تو کسب قبیح ہے نا، اس لیے اس پر اعتراض ہوگا، لأنہ اسخط مولاہ واستحق العقوبۃ الدائمۃ فی عقباہ، اس لیے کہ اس نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا اور وہ آخرت میں جو ہے دائمی عذاب کا مستحق ہو گیا، ہذا، تو ٹھیک ہے، ہذا یعنی خذ ہذا، یہاں تو بات پوری ہو گئی، ومن رضی بکفر نفسہ فقد کفر اتفاقا، اب یہ ہے کہ جو خود کے کافر ہونے پر راضی ہو تو وہ تو بالاتفاق کافر ہے، اور دوسرے کے کفر پر راضی ہونا اس میں اختلاف ہے مشائخ کا،
صحیح یہ ہے کہ جو ہے کافر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یعنی ومن رضی بکفر نفسی، جو اپنے کفر پر راضی ہوا، فقد کفر اتفاقاً، تو وہ تو بالاتفاق کافر ہو گیا۔ ومن رضی بکفر غیری، اور جو دوسرے کے کفر پر راضی ہوا تو اس میں اختلاف ہے مشائخ کا، والاصح انہ لا یکفر بالرضا بکفر الغیر، اور صحیح تر یہ ہے کہ دوسرے کے کفر پر راضی ہونے کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ان کانا لا یحب الکفر، جبکہ وہ کفر کو محبوب بھی نہ رکھتا ہو، تو کفر کو پسند نہ کرتا ہو۔ ولیکن یتمنا ان یسلب اللہ عنہ الایمان، لیکن وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ اس سے ایمان سلب فرما دے، کہ حتیٰ ینتقم منہ علی ظلمہ و ایذائہ، کہ تاکہ اللہ رب العزت اس سے اس کے ظلم اور تکلیف دینے کا بدلہ لے، جیسے کہ تاتار خانیہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تائید اللہ کا فرمان حضرت موسیٰ کی جو حکایت ہے، تو یہ فرمان بھی تائید کر رہا ہے کہ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب یعنی ان کے مالوں کو ہلاک کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لا پائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یعنی حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں والمشیۃ ای الارادۃ المتعلقۃ بہا، تو فرماتے ہیں کہ مشیت یعنی مشیت سے متعلق ہونے والا ارادہ، تو ارادہ وہ اللہ کے صفات ازلیہ ہے، تو قضاء و قدر اور مشیت یا تمام اللہ کی صفات ازلیہ ہیں، بلا کیفن یعنی بغیر بلا وصف لذالک العمل، ٹھیک ہے، یعنی تو اب بغیر کسی وصف کے، تو اس عمل کی جو ہے ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا قضاء و قدر اور مشیت کیا ہے۔ والمعنی مطلب یہ ہے کہ ان هذه الثلاث المذکورۃ صفات فی الازل ثابتۃ بالکتاب والسنہ، یعنی یہ مذکورہ تینوں صفات ازلیہ ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہیں، الا انها متشابہۃ الصفت مجہولۃ الکیفیت، لیکن ان کی یعنی اپنی صفت کے اعتبار سے متشابہ ہیں اور کیفیت مجہول ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کی دیگر بلند والا صفات کا معاملہ ہے، یعنی حیث حقیقتها خفیۃ عن البریۃ، کیونکہ ان کی حقیقت جو ہے صفات کی حقیقت وہ مخلوق سے پوشیدہ ہے، اس لیے ہم کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فیجب علی المؤمن، تو مومن پر تو صرف یہ واجب ہے کہ ان یؤمن بہا، کہ وہ ان صفات پر ایمان لائے، ویعتقد، اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان موجب العقل باطل فی وصفها، کہ ان صفات کے وصف جو ہماری عقل بتا رہی ہے کہ ہماری طرح ہاتھ ہوگا، تو ان صفات کے وصف میں جو عقل کا موجب ہے وہ باطل ہے، جو عقل کہہ رہی ہے۔ اذ لیس من مجرد شانہ ان یدرکھا، اس لیے کہ یعنی عقل محض عقل کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ صفات کا ادراک کر پائے، اور ایسے ہی ہر راسخ فی العلم جو ہے وہ کہتا ہے عندہ حکم، یہاں صفات کے حکم کے وقت وہ صرف یہی کہتا ہے کہ ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ قال شمس الائمہ رحمہ اللہ، شمس الائمہ